الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله نحمده الحمد لله نحمده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. فإنما نحن به وله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم
واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے، اپنے منہوں سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، اگرچہ کافروں کو یہ بات بہت بری لگتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے قرآن کو ماننے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اس دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات سے بہت دکھی ہیں اور تنگ بھی ہیں، اور امت مسلمہ کا دائرہ دن بدن مزید تنگ کیا جا رہا ہے۔ عالم کفر اپنی پوری قوت سے مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے، مسلمانوں کو مغلوب کرنے کے لیے آئے روز مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، جس کے رد عمل میں مسلمان کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں، احتجاج کی آواز بلند کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن دنیا میں، پوری دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو ان واقعات سے دکھی نہیں ہوتا۔ یہ واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں؟ ان سے مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے اگر اللہ کے قرآن کو جلایا گیا سویڈن کے اندر، اور اس طرح کے واقعات ماضی میں بھی ہوتے رہے، اور حالیہ سالوں میں تقریباً چوتھا واقعہ ہے یہ جو رونما ہوا، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی گزشتہ جمعے میں اللہ کی توفیق سے، کہ ظاہر ہے قرآن کو ختم تو نہ وہ کر سکتے ہیں، نہ ہی ان کا مقصد قرآن کو ختم کرنا۔ ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ اللہ کی محفوظ کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ میونخ کے، جرمنی کا شہر ہے میونخ، وہاں کا ایک ریسرچ سینٹر بنا، انہوں نے پوری دنیا سے 43,000 نسخے قرآن حکیم کے اکٹھے کیے، سب کو جانچا پرکھا کہ کوئی ان کے اندر کوئی تھوڑی بہت تبدیلی ہو، کوئی فرق ہو، دنیا کے کونے کونے سے قرآن کے نسخے اکٹھے کیے، لیکن بات سمجھ میں آئی کہ اس قرآن کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں کی جا سکتی۔ جس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور یہ سبق مسلمان کو یاد ہو چاہے نہ یاد ہو، کافر کو بہت یاد ہے، غیر مسلم خوب سمجھتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی محفوظ کتاب ہے۔ ظاہر ہے اس کے پاس پھر اس کے جواب میں، اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہے نہیں۔ قرآن کا چیلنج کہ کوئی صورت ہی بنا کے لے آؤ، اس جیسا قرآن بنا کے لے آؤ، کوئی 10 صورتیں لے آؤ، چلو ایک صورت ہی لے آؤ۔ یہ پچھلے 1500 سال سے یہ چیلنج ان کی پیشانی کا ایک قلم کا ٹیکا ہے، کسی کو بھی اس کا جواب نہیں آتا۔ وہ جواب کہاں سے لائے؟ وہ اپنے خب سے باطن کا اظہار کرتے ہیں، اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں۔ ان کو بھی معلوم ہے کہ قرآن کا ایک مصحف جلانے سے کوئی قرآن ختم تھوڑی ہونا۔ اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا، میں نے آپ کے اوپر ایک کتاب نازل کی ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے اوپر ایک کتاب نازل کی ہے۔ سبحان اللہ۔ لا يغسلہ الماء، یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو تھوڑا سا سیلاب آئے تو اس کو مٹا دے۔
اس کے اوپر تھوڑا سا پانی پھینک دیا جائے، لکھی ہوئی چیز کوئی ہو کسی جگہ پہ، کیونکہ کتابن کہا ہے تو اس کا مطلب ہے لکھے ہوئے نسخے موجود ہوتے تھے، تو لکھی ہوئی چیز کے اوپر جب پانی پڑ جاتا ہے کسی بھی طرح، بارش ہو جاتی ہے، آپ لکھی ہوئی چیز جو سیاہی کے ساتھ لکھی ہوئی ہو اس کو آپ ذرا سا بھی پانی دکھا دیں وہ ساری کی ساری خراب ہو جاتی ہے، اس کی تحریر خراب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قرآن کو دنیا میں کوئی پانی ایسا بنا ہی نہیں جو اس قرآن کو ختم کر دے۔ بارشیں آ جائیں، سیلاب آ جائیں، جو مرضی ہو جائے، دنیا کے اوپر آفتے رونما ہو، قرآن ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تقرأہ نائما و یقظان، اس کتاب کو صبح و شام آپ پڑھتے رہیں، بس اس کی تلاوت کرتے رہیں۔ قرآن باقی رہے گا تو باقی رہنے کا مطلب کیا ہے؟ الماریوں میں پڑا ہوا باقی رہے گا۔ قرآن اگر الماریوں میں پڑا ہوا باقی رہ بھی جائے تو اس کے باقی رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے باقی رہنے کا فائدہ یہ ہے تقرأہ نائما و یقظان، صبح و شام آپ اس کی تلاوت کرتے ہوں، آپ اس کو پڑھتے ہوں، آپ اس کو پڑھتے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امر واقع کا بیان ہے کہ جب تک ایک بھی مسلمان دنیا میں موجود ہے، ایک بھی مسلمان، ایک بھی مومن موجود ہے، تو قرآن کی تلاوت اس دھرتی پر ہوتی رہے گی۔ ایک تو یہ امر واقعہ ہے اور ہوتی رہتی ہے الحمدللہ، اور دوسرا یہ حکمت عملی ہے، یا یوں کہہ لیجیے عملی حکمت ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ قرآن آپ پڑھیں۔ مٹانے والے قرآن کو مٹا نہیں سکتے، مغلوب کرنے والے قرآن کو مغلوب نہیں کر سکتے۔ اس طرح کے واقعات دو چار ہوئے ہیں، ساری دنیا کے مصحف جلا دیے جائیں نعوذ باللہ من ذالک، تو قرآن کو ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن محفوظ ہے لوگوں کے دلوں کے اندر، سینوں کے اندر محفوظ ہے۔ تو جب تک ایک بھی مومن موجود ہے قرآن تو موجود ہے، اس کو ختم تو نہیں کیا، لہذا وہ کیوں کرتے؟ اس کے اسباب کے اوپر ایک پہلو گویا اس ایشو کا، اس مسئلے کا جو ایک پہلو ہے کہ وہ یہ کیوں کرتے ہیں، ان کو تکلیف کیا ہے، اس کے اوپر اللہ کی توفیق سے گزشتہ جمعے میں گفتگو ہو گئی بڑی تفصیل کے ساتھ، میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی اللہ کی توفیق سے۔ ابھی اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ وہ جلاتے ہیں قرآن تو اصل میں مومنوں کے دلوں کو جلاتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو ہمیں دکھی کرتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے بھی کوئی طرز عمل چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہم سے بھی کسی بات کا تقاضا ہے کہ نہیں ہے؟ اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہیں تو ہم بس اس بات پر خاموش ہو جائیں اور اس بات پر مطمئن ہو جائیں کہ جناب اس کو تو کیونکہ اسلام و فوبیا پھیلا ہوا ہے، ان کو اسلام کا خوف ہے، اسلام کے غالب آ جانے کا خوف ہے، لہذا وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اسلام و فوبیا کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اسلام میں فوبیا کی تاریخی وجوہات ہیں، جو چند وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی، وہ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، ان کی اپنی سٹڈی ہے، انہوں نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، ریسرچ کی ہے کہ یہ اللہ کا قرآن اور قرآن کو ماننے والے یہ تو پھیلتے چلے جائیں گے۔ ان کو خوف تو یہ ہے، یہ خوف لاحق ہے، لہذا وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے۔ اور جب وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوں اور آپ اسلام و فوبیا کے خلاف حکمت عملی ترتیب دیں تو آپ کیا حکمت عملی ترتیب دیں گے؟ جدید دور کا دانشور یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے اسلام و فوبیا کو ختم کرنا ہے تو دنیا کے ساتھ چلنا ہوگا، دنیا کے فیشن کو اپنانا ہوگا، دنیا کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے ان کا تو آپ نے مقصد حل کر دیا۔ اگر آپ مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، آپ نے ان کی اقدار کو اپنا لیا، آپ نے اگر دنیا والوں کی جو اصل خواہشات ہیں ان کی پیروی شروع کر دی، اللہ اکبر،
کیونکہ راضی تو انہوں نے اسی بات پہ ہونا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ راضی نہیں ہو سکتے آپ سے. ان کو راضی کرنا ہے تو ان کی ڈگر پر چلنا پڑے. اور یہی جدید دور کا دانشور مسلمان کو سکھاتا ہے کہ اٹھو اور اس کے دنیا کے ساتھ چلو. دیکھو زمانہ ترقی کر گیا ہے, لہذا اس ترقی کے دور میں آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ اس ترقی کے ساتھ ساتھ چلیں, جو زمانہ تقاضا کرتا ہے وہ کریں. اللہ اکبر. اور جب آپ کریں گے تو کیا ہوگا؟ اسلاموفوبیا ختم ہو جائے گا. میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا, بیماری کہاں ہے؟ بیماری وہاں ہے. دو لوگ ہیں, ایک وہ جو اسلاموفوبیا میں مبتلا ہے, ایک وہ جس کی وجہ سے مبتلا ہے. آپ اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے مبتلا ہے اس کا علاج کر کے آپ اسلاموفوبیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو جس کی وجہ سے وہ اسلاموفوبیا میں مبتلا ہے, یہ اگر مضبوط ہو جائے, اگر یہ اپنی اقدار میں مضبوط ہو جائے, اگر یہ اپنی تعلیم کو بہتر کر لے, اگر یہ اپنے سارے جو معاملات ہیں وہ بہتر کر لیں اور معاشرت بہتر کر لیں, سیاست بہتر کر لیں, تعلیم بہتر کر لیں, اقدار بہتر کر لیں, تو اسلاموفوبیا کم ہوگا کہ یہ زیادہ ہوگا؟ وہ اسی سے تو ڈر رہے ہیں, اسی بات کا تو ان کو خوف ہے کہ یہ بہتر نہ ہو جائے, یہ غالب نہ آ جائے, یہی تو خوف. اللہ اکبر. لیکن سمجھ لیجئے کہ یہ جو اہل مغرب ہیں یا دنیا کا کوئی بھی آدمی, چاہے وہ مشرق کا ہو چاہے مغرب کا ہو, جو اسلاموفوبیا میں مبتلا ہے, اس کو خوش نہیں کیا جا سکتا. جتنی مرضی آپ تعلیم میں ترقی کر لے, معاشرت میں ترقی کر لے, سیاست میں ترقی کر لے, اس کو خوش نہیں کیا جا سکتا. وہ تو خوش ہوگا تو اسلاموفوبیا ختم ہوگا نا. تو قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ. کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ, حتمی بیان قرآن کا. آپ ہرگز ان کو خوش نہیں کر سکتے. جب آپ ان کو خوش کر ہی نہیں سکتے تو پھر اس کوشش کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ خوش کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. آپ ان کی ڈگر پہ چل پڑے, ان کی خواہشات کی پیروی کرنی شروع کر دیں. اللہ اکبر. اور قرآن نے پھر اس پر بڑی وعید سنائی. خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے بظاہر, لیکن اصل میں خطاب تو پوری امت کو ہے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. آپ کبھی یہود و نصارہ کو راضی نہیں کر سکتے, وہ راضی ہو ہی نہیں سکتے. راضی ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے, جو وہ چاہتے ہیں آپ کرنا شروع کر دیں. اگر آپ وہ کرنا شروع کر دیں جو وہ چاہتے ہیں, تو پھر آپ اپنے اس راستے پر نہیں رہیں گے جو ہدایت کا راستہ ہے. آپ اپنا موقف چھوڑیں, آپ اپنا مقام چھوڑیں, آپ اپنا نقطہ نظر چھوڑیں, آپ اپنی تاریخ چھوڑیں, آپ اپنے تاریخ کے مشاہیر چھوڑیں, آپ اپنی امت کا منصب چھوڑیں. اگر یہ سارا کچھ چھوڑ کے ان کو راضی کر سکتے ہیں تو وہ راضی ہوں گے, وگرنہ وہ راضی نہیں ہوں گے. اور اگر آپ نے چھوڑ دیا, قرآن کہتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اللہ اکبر. ان کی خواہشات ایک طرف, اللہ کا دین دوسری طرف. اور آپ نے اگر فیصلہ یہ کر لیا کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی کر کے ان کو راضی کریں گے, دو ہی طریقے ہیں نا. اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جائیں, یہ ایک طریقہ ہے. اس سے تو جڑیں گے تو اسلاموفوبیا بڑھے گا. اگر آپ جتنا زیادہ مضبوط ہوتے جائیں گے تو اسلاموفوبیا بڑھے گا کہ کم ہوگا؟ آپ اگر اپنے آپ کو اتنا, ایک مومن کا مطمع نظر ہوتا کیا ہے؟ مومن کا مطمع نظر ہوتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ.
اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. ہمارا مطمع نظر اس کے علاوہ اور ہے کیا؟ اور اگر آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، وحی کے ساتھ جڑیں گے، سنت کے ساتھ جڑیں گے، کتاب و سنت کی پیروی کریں گے، اس میں جڑ کے کردار بنائیں گے، خالی باتیں نہیں کریں گے، کردار بنائیں گے. کردار نہیں بنائیں گے، پورا معاشرہ ترتیب دیں گے. پورا معاشرہ نہیں، پوری ریاست کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق بنائیں گے، تو اسلاموفوبیا بڑھے گا کہ کم ہوگا؟ اس لیے کہ آپ کا مطمع نظر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر جانا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات اقدس ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے دور کا جو اسلاموفوبیا تھا وہ پتہ کتنا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میں 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہوں تو دشمن ڈر رہا ہوتا. نصرت بالرعب، مجھے اللہ کی طرف سے یہ عطا ہوا ہے رعب. رعب کے ذریعے اللہ نے میری مدد کی ہے. اور کتنی مدد کی ہے کہ 1 مہینے کی مسافت میں ہوتا ہوں تو دشمن مجھ سے ڈر رہا ہوتا ہے. تو آپ اندازہ کریں اس نبی کی امت سے دشمن کیوں نہ ڈرے. بس آپ جتنا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے جائیں گے، کبھی امید نہ رکھیں کہ اسلاموفوبیا کم ہوگا. اسلاموفوبیا بڑھے. اسلاموفوبیا اگر کم کرنا ہے تو بیماری وہاں ہے. میں نے عرض کیا تھا ان کو قرآن پڑھنے کے لیے دے دیں. بیمار کی بیماری دور کرتا ہے قرآن. اللہ اکبر، اس کے اندر شفا ہے. قرآن ان کو پڑھنے کے لیے دیں، شاید شفا ہو جائے. ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے لیے دیں، شاید شفا ہو جائے. شفا ہوگی تو قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوگی، وگرنہ وہ ساری عمر اپنے ہی اس میں، جس کو قرآن کہتا ہے موتو بغیظکم، مر جاؤ اپنے غصے میں، کوئی علاج نہیں ہے اس کا. اور آپ اگر چاہتے ہیں ان کو راضی کر کے خوش کر لیں گے اور اسلاموفوبیا اس طریقے سے ختم کر لیں گے، تو اس کے بارے میں قرآن نے واضح طور پر کہا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر کے اسلاموفوبیا کو ختم کیا، ان کو راضی کیا کہ چلیں یہ راضی ہو جائیں، یہ ہم سے ڈرنا بند کر دیں، حد ہو گئی. جس امت کے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دشمن مہینے کی مسافت سے ڈرتا ہو، آپ نے کیسے سوچ لیا کہ ہم جب محمدی بنیں گے تو دشمن ہم سے ڈرے گا نہیں؟ آپ نے کیسے سوچ لیا؟ اللہ قرآن میں وعدہ کرتا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں آپ کا رعب ڈال دیں. یہ تو اللہ کا وعدہ پورا ہوا. آپ کیسے کہتے ہیں ٹھیک ہو؟ ہاں راضی کرنا ہے تو پھر یہ ٹریک اور ہے، یہ طریقہ اور ہے. یہ طریقہ یہ ہے کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، آپ ان کی خواہشات کی پیروی کر کے ان کو راضی کر لیجیے. وہ راضی تو نہیں ہوں گے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، آپ سے راضی اس وقت ہوں گے جب آپ ان کی ڈگر پر چلنا شروع کریں، ان کی باتیں مانیں، ان کا دین قبول کر لیں، ان کی اقدار قبول کر لیں، ان کی معاشرت قبول کر لیں، ان کی سیاست قبول کر لیں. وہ قبول کر لیں گے تو وہ راضی ہیں. لہذا پوری دنیا میں دیکھنا ہو کہ کس سے وہ راضی ہیں اور کس سے ناراض، تو اللہ تعالیٰ نے دوستی اور دشمنی کا معیار قرآن میں بتایا. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، مسلمانوں تمہیں کوئی اچھائی پہنچے، کوئی اچھی بات پہنچے، کوئی خوشخبری ملے تو پوری دنیا میں نگاہ دوڑاؤ، جس کو تکلیف ہوتی ہے وہ تمہارا دشمن ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، تمہاری کسی خوشخبری کے اوپر جس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے دشمن کو تکلیف تو بھائی ہوگی. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، انہوں نے ان کی خوشی کا ایک ہی طریقہ ہے،
ان کے اسلاموفوبیا کا ایک ہی مداوا ہے، ان تصبکم سیئۃ، اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے، کوئی حالات خراب ہو جائیں، یفرحوا بہا، اس میں بڑے خوش ہو جائیں گے۔ لہذا فیصلہ تم نے کرنا ہے مسلمانوں کہ تم نے ان کو راضی کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اسلاموفوبیا ختم کرنا ان کو راضی کرنے کے مترادف ہے، وہ راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کی ڈگر پر نہیں چلے، اور اگر آپ ان کی ڈگر پر چل کر ان کی خواہشات کی پیروی کر کے، ان کے ساتھ اپنے معاملات درست کر کے، ان کے ساتھ اپنے کنیکشن درست کر کے، اور ان کی باتیں مان کر، ان کی خواہشات کی پیروی کر کے ان کو راضی کرنے کا فیصلہ کر لیں گے نا، تو سن لیجئے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، آپ کے پاس اللہ کی طرف سے قرآن آیا تھا، آپ نے اس کو چھوڑا، آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی۔ اگر آپ نے یہ والا طریقہ اختیار کیا تو قرآن کہتا ہے مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کی طرف سے آپ کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اور اللہ کی دوسری جگہ فرمایا اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ یہ کام کریں گے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، آپ کے پاس اللہ کا قرآن آیا ہے، آپ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ موجود ہے، یہ سارا کچھ چھوڑ کر، یہ طریقہ چھوڑ کر آپ اگر ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو آپ تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اور اللہ کی طرف سے کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور اللہ کی مدد کتنی اہم ہے، کافروں کو، وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ہاں کامیابی کے اصول مسلمانوں کے لیے اور ہیں، کافروں کے لیے اور ہیں۔ مادی قوت کے اوپر بھروسہ کر کے وہ لڑے تو لڑے، مسلمانوں کو کامیابی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ملتی۔ لہذا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے، سن لیجئے مسلمانوں، تم نے آج فیصلہ کرنا ہے، فیصلے کی گھڑی ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اسلاموفوبیا کو، ان کو راضی کر کے، یا تم نے اسلاموفوبیا کو اور بڑھانا ہے اپنے آپ کو مضبوط کر کے۔ فیصلہ تم نے کرنا، یہ ایشو ان کا ہے، بیماری ان کی ہے، بیماری بڑھتی جائے گی تمہاری مضبوطی سے۔ یہ بیماری دور کرنی ہے تو ان کو اللہ کے قرآن کی طرف لے کے آئے، خود مضبوط ہو، ان کو بھی قرآن کی طرف۔ میں نے گزشتہ جو میں بھی عرض کیا تھا، اس کا علاج یہ ہے کہ ان کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجو، اس کو پتہ نہیں ہے۔ عربی میں کہتے ہیں الناس اعداء لما جہلوا، لوگ اس کے دشمن ہوتے ہیں جس سے ناواقف ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں، دنیا بے خبری کی موت مر رہی ہے۔ آپ کا ان کو قرآن سکھانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور جب آپ ان کو قرآن سکھائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائیں گے، تو ان کے مقدر میں اگر ایمان لکھا ہے تو بیماری دور ہو جائے گی۔ اللہ، کتنے لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغض لے کر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کے جذبات لے کر آئے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ کا اخلاق دیکھا، آپ کا کردار، آپ کا گفتار دیکھا، تو وہ مسلمان ہوئے بغیر نہیں گئے، اور انہوں نے پھر اعلان کیا کہ جب آئے تھے تو آپ سے زیادہ برا کوئی نہیں لگتا تھا، اب جا رہے ہیں تو دنیا کائنات میں آپ سے اچھا کوئی نہیں لگتا۔ علاج یہ ہے، ان کا علاج اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اور آپ اپنا طرز عمل دیکھیں، ہمارا طرز عمل اگر ان کو راضی کرنے کا ہوگا تو اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں آئے گی، اور مدد نہ آئی تو قرآن کہتا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ کی مدد آتی رہے گی تو تم کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے، تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا اگر اللہ کی مدد آتی رہی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ جائے تو پھر فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، بھری دنیا میں کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں۔
اللہ مدد کرے تو تمہاری کامیابی ہے. اگر اللہ کی مدد تم اگر اللہ کی مدد کا استحقاق ختم کر بیٹھو کسی بھی وجہ سے، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، تو پھر یاد رکھو کہ دنیا کائنات میں تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں آئے گا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. لہذا اللہ کی مدد لینی ہے تو تمہیں ان کی خواہشات کو ترک کرنا ہوگا، تمہیں اللہ کے دین کو پکڑنا ہوگا، اللہ کے قرآن کی طرف آنا ہوگا، اللہ کے قرآن سے جڑنا ہوگا. یہ کتاب یہ بس ایک کتاب نہیں ہے، یہ معجزہ ہے اللہ کی طرف سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے. اور یہ معجزہ اس لیے عطا ہوا ہے، معجزہ جب بھی کسی نبی کو عطا ہوتا ہے یہ تاریخ میں ہوتا رہا تو وہ معجزہ اس لیے عطا ہوتا تھا کہ تاکہ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر زیادہ سے زیادہ ہدایت یافتہ بنے. یہ قرآن بھی معجزہ ہے. باقی لوگوں کو مادی اور حصی، باقی نبیوں کو مادی اور حصی معجزے ملے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی معجزہ ملا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ما من الانبیاء نبی الا اعطی ہؤلاء، اگر ما آمن علیہ البشر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کو معجزے ملتے رہے کہ ان معجزوں کے نتیجے میں لوگ ہدایت پاتے تھے، ایمان کی دولت پاتے تھے، ایمان کی دولت حاصل کرتے تھے. اور پھر فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا، اور جہاں تک معاملہ میرا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوتیت وحیا، مجھے جو معجزہ عطا ہوا ہے وہ حصی معجزہ عطا نہیں ہوا، مجھے اللہ کریم نے قرآن کی صورت میں معجزہ عطا کیا. لہذا یہ معجزہ اوحاہ اللہ تعالی الی، کہ اللہ نے میری طرف وحی نازل فرمائی، یہ معجزہ ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو معجزہ ہے یہ اتنا اسٹرانگ، اتنا طاقتور معجزہ ہے کہ میں امید کرتا ہوں، ارجو من اللہ فارجو من اللہ، بس میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں ان اکون اکثر تابعا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن چونکہ میرے پاس معجزہ زیادہ مضبوط ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن میرے پیروکار، مجھ پر ایمان لانے والوں کی تعداد پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہوگی. یہ معجزہ. لہذا ہم نے وہ والا طریقہ اختیار نہیں کرنا مسلمانوں، وہ غلط طریقہ ہے، وہ اللہ سے دور جانے کا طریقہ ہے. اس طرح سے آپ شاید اسلاموفوبیا کو تو ختم کر لیں گے، آپ یہود و نصارہ کو راضی تو کر لیں گے، لیکن اللہ ناراض ہو جائے گا. مرضی ہے آپ کی، اللہ کو ناراض کرنا ہے یا یہود و نصارہ کو ناراض کرنا ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اللہ اکبر. اقبال نے کہا تھا دل کی امیری شہنشاہی شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم. تم 1-2 ارب ڈالر کی قسط کے لیے IMF کے نیچے لیٹ جاتے ہو، ان کو راضی کرنا مقصود ہوتا. اللہ اکبر. دل کی امیری شہنشاہی شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم. پیٹ پالنے کے لیے تم نے کسی کے سامنے دستے سوال دراز کر دیا تو وہ کسی نے کہا تھا کہ بن منگیاں کہ موتی مل دے، منگیاں نہ ملدی کھے، شرم تے پرم دو میں ہی گئے جدو منہ آکھیا دے. کیا لیا، کیا سودا کیا ہم نے، کیا فیصلہ کیا ہم نے. اللہ اکبر. دل کی امیری شہنشاہی شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم. چاہے دل کا فیصلہ کر لو، اللہ کو راضی کر لو، چاہے شکم کا فیصلہ کر لو کہ پیٹ میں روٹی آ جانی چاہیے، اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالی ہم معاف فرمائے.
یہ مسلمانوں کے لیے ایک تنبیہ ہے. اس طرح کے واقعات مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہیں. اگر ہم پھر بھی اپنا طرز عمل نہیں بدلتے، اور طرز عمل بدل کے کرنا کیا ہے؟ طرز عمل اصل میں کیا کرنا ہے؟ سادہ سی بات ہے کہ جس قرآن سے ان کو دشمنی ہے، آپ نے ان کو قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے تو اس کا علاج ہے، تو آپ خود بھی قرآن سے جڑیں گے تو اس کا علاج ہوگا نا. لہذا میں اور آپ ہم سب اگر وعدہ کر لیں کہ اللہ آج سے پہلے بڑی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی، آج کے بعد ہم تیرے قرآن سے جڑ جائیں گے، ایمان رکھنے کے لیے بھی، پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے بھی، اس کے مفاہیم سمجھنے کے لیے بھی، اس پر عمل کرنے کے لیے بھی، اور پوری دنیا تک اس کو پہنچانے کے لیے بھی اللہ ہم قرآن سے جڑنے کا وعدہ کرتے ہیں. آج جڑنے کا وعدہ کر لو تو خوشخبریاں پتہ کتنی ہیں. اللہ، تم کہتے ہو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، تم کہتے ہو ہم مارے جائیں گے، تم کہتے ہو ہمارا یہ حشر ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گارنٹیاں دے رہے ہیں. فرمایا ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن ایک رسی ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بیدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. لہذا جس نے اللہ سے جڑنا ہے قرآن سے جڑ جائے. فرمایا فتمسکوا بہ، اس کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن کے ساتھ. فرمایا دو گارنٹی ہیں، لن تضلوا ولن تہلكوا بعدہ ابدا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک تو ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہوگے اس کے بعد، اور ایک کبھی برباد نہیں ہوگے. یہ بکواس ہے کہ تم ڈیفالٹ کر جاؤ گے، یہ جھوٹ ہے کہ تمہارا یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گارنٹی دے رہے ہیں لن تضلوا ولن تہلكوا بعدہ ابدا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان واقعات کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اپنا راستہ سیدھا کرنے کا باعث بنائے. ہم بطور امت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، صحیح معنوں میں امت بن جائیں. اگر ہم یہ بن گئے، آج نہیں بنے، تو یقین کیجئے دو ہی راستے ہیں، ایک اللہ کو راضی کرنے کا راستہ ہے اور ایک دنیا کو راضی کرنے کا راستہ ہے. دنیا کو راضی کرنے کا راستہ اختیار کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کو آپ فرمائے. اور اگر ہم نے اللہ کو راضی کرنے کا راستہ اختیار کر لیا تو پھر سارے معاملات، ساری معیشت، ساری سیاست، سارے وسائل وہ اس کے ہاتھ میں ہیں. پھر اس کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستیوں کے لوگ واقعتاً ایماندار بن جائیں اور واقعتاً تقوی کی روش اختیار کر لیں تو ہم ان کے اوپر زمین و آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.